السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے، جس میں انسان، چرند، پرند اور ان کے علاوہ کچھ ایسی مخلوق بھی جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ آج کی کہانی کا موضوع بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ میں نے حال ہی میں میکینیکل ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ کیا ہے اور اس نے اتفاق سے رزلٹ آتے ہی میرے مرحوم والد صاحب کے ایک بہت پرانے دوست مرزا غفار بیگ صاحب ہمارے گھر ملنے آئے۔ مرزا صاحب میرے والد کے بچپن کے دوست ہیں۔ دونوں نے اکٹھے تعلیم حاصل کی اور اتفاقاً تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں نے سول ایوییشن میں ملازمت کی۔ اس طرح ان کی دوستی میں اور پختگی آ گئی تھی۔ یہ بھی حسن اتفاق ہی تھا کہ دونوں کی شادیاں بھی آگے پیچھے ایک ہی سال کے دوران ہوئیں اور دونوں کی بیویوں کے درمیان بھی ذہنی ہم آہنگی رہی۔ چنانچہ دونوں گھرانے ایک خاندان کی مانند میل جول نبھا رہے تھے۔ پھر مرزا غفار بیگ صاحب نے سول ایوییشن کی ملازمت چھوڑ کر چھوٹے موٹے ٹھیکے لینے شروع کر دیے اور اس میں بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب رہے۔ اس طرح انہیں اپنے کاروبار کی وسعت کے باعث لاہور شفٹ ہونا پڑا۔ دوسری جانب میرے ابو بھی اپنے محکمے میں آہستہ آہستہ ترقی کے مندراج طے کرتے رہے، لیکن قضائے الہی سے گزشتہ 3 برس پہلے ایک رات سوتے میں انہیں شدید دل کا دورہ پڑا، جو اتنا سنگین تھا کہ کوئی بھی کچھ نہ کر سکا، اور نہ ہی انہیں اجل نے اتنی مہلت دی کہ وہ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں کچھ بتا سکتے۔ صبح جب والدہ صاحبہ نے انہیں ناشتے کے لیے جگانے کی کوشش کی، تب یہ معلوم ہوا کہ وہ ہم سب کو گردش حالات کے سپرد کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ہمارے سر سے تو گویا صاحبان ہی چھن گیا۔ میں ابو کی سب سے بڑی اولاد تھا اور 9ویں جماعت کا طالب علم، جبکہ مجھ سے چھوٹے ایک بہن اور ایک بھائی اب تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس دوران مرزا انکل نے دوستی نبھائی۔ ہمارا گلشن میں بنا ہوا 400 گز پر مشتمل مکان بہت اچھی قیمت پر فروخت کروایا۔ اس سے ملنے والی رقم فکس ڈپازٹ میں جمع کروا دی اور ہم گلشن ہی کے ایک چھوٹے فلیٹ میں کرائے پر رہنے چلے آئے۔ جب تک کراچی میں رہے، روزانہ مرزا انکل آنٹی کے ساتھ امی سے ضرور ملنے آتے، ان کا دکھ تکلیف معلوم کرتے، حوصلہ بڑھاتے اور ہمیں بھی حال میں تعلیم نہ چھوڑنے کی ہدایت کرتے۔ غرض یہ ہوا کہ انہوں نے ابو مرحوم سے دوستی کو ان کی موت کے بعد بھی اس طرح نبھایا کہ ہمیں اس دنیا کی بے ثباتی، بے رحمی اور عزیزوں کے آڑے وقتوں میں آنکھیں پھیر لینے کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ ویسے بھی وہ آنے بہانے سے ہماری ضروریات پوری کرتے رہتے تھے۔ آج بھی مرزا انکل کسی کاروباری سلسلے میں کراچی آئے تھے اور حسب دستور مٹھائی اور ہم بچوں کے لیے دیگر تحائف سے لدے ہوئے تھے۔ جب انہیں میرے رزلٹ کے بارے میں امی نے بتایا تو انہوں نے آگے آ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور اللہ کے حضور تشکر کے آنسو تھے۔ مبارکباد دی اور کہا، بھابھی گواہ رہنا، میں نے ریاض احمد سے اپنی دوستی نبھا دی۔ آج آپ کا بیٹا غیاث اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھ سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری ذمہ داری یہاں ختم ہو گئی، بلکہ یہیں سے تو دوستی کی آزمائش شروع ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیٹا غیاث، تم رات کو ہی اپنی سی وی تیار کروا لو، میں صبح 10 بجے پھر آؤں گا، میرے ساتھ ایئرپورٹ چلنا، میں کوشش کروں گا سول ایوییشن کے کسی پرانے بندے سے ملاقات ہو جائے تو فوری طور پر تمہاری ملازمت کا انتظام ہو جائے۔ یہ میری اور ہمارے گھر والوں کی خوش قسمتی تھی کہ ایئرپورٹ پر ابو اور مرزا انکل کے ایک پرانے مشترکہ ساتھی سے ملاقات ہو گئی، جو اس وقت محکمے میں نمبر 2 کی پوزیشن پر فائز تھے۔ انہوں نے مرزا انکل کا تو بڑھ چڑھ کر استقبال کیا، اپنے دفتر میں بٹھا کر بسکٹ، کولڈ ڈرنک اور پھر چائے سے خاطر تواضع کی۔ میرا تعارف کروایا گیا تو ابو کو یاد کر کے ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور پھر وہ آبدیدہ ہو گئے۔ مرزا انکل سے میری سی وی لے کر انہوں نے اس پر کچھ احکامات لکھے اور فوراً اپنے سیکریٹری کو بلا کر ان احکامات پر عمل کرنے کو کہا۔ اس ملاقات کے 15 روز بعد ہی مجھے ایک آئل کمپنی کی جانب سے، جس کا آفس جناح ٹرمینل کی حدود میں تھا، ملازمت کی آفر مل گئی اور اگلے ہی روز میرا اس آئل کمپنی میں تقرر ہو گیا۔ اس کمپنی کے مینیجر نے مجھ سے کہا، غیاث صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے قریب ہی رہائش رکھنے والوں کو ترجیح دیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں،
ایئرپورٹ کے باہر بنے ہوئے ہمارے آئل کمپنی کے مکانات میں سے ایک عنقریب خالی ہونے والا ہے۔ میں آج ہی اس کا الاٹمنٹ آپ کے نام کروا دیتا ہوں۔ خالی ہوتے ہی اپنی فیملی کے سمیت یہاں شفٹ ہونا پڑے گا۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ ڈیوٹی کرنے والے اگر دور سے آئیں تو بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شہر میں ہنگاموں اور آئے دن کی ہڑتالوں کے باعث اگر ملازمین ڈیوٹی پر نہ آ سکیں تو بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے فوراً کہا، نو پرابلم سر، یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ میں ٹرانسپورٹ کے چکروں سے بھی بچ جاؤں گا اور وقت پر اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو سکوں گا۔ میں مینیجر صاحب کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ میں نے گھر آ کر جب امی کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بہت خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں، واہ غیاث، یہ تو وہی بات ہوئی کہ پھولی پھولی اور گھی میں چپڑی بھی۔ چلو ماہانہ کرائے سے بھی نجات ملے گی اور میں جو گھنٹوں تمہاری واپسی کی منتظر رہتی ہوں اس سے بھی بچوں گی۔ 1 مہینے سے پہلے ہی ہمیں یہ خبر مل گئی کہ گھر خالی ہو گیا ہے۔ قارئین میں آپ سے اگر کسی کا ایئرپورٹ سے گزر ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے ایئرپورٹ سے جنا ٹرمینل تک پرانے مکانات کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ سول ایوی ایشن اور انہی آئل کمپنیوں کی ملکیت ہے جن کے ذمہ ایئرپورٹ پر تیل کی ترسیل کا کام ہے۔ مکان ہماری ضرورت پر پورا اترتا تھا، اگرچہ پرانا تھا لیکن اس میں 2 بیڈ روم، ایک ڈرائنگ روم اور ایک لاؤنج کے علاوہ اچھا خاصا وسیع صحن بھی تھا۔ 2 4 دن تو گھر کی صفائی اور شفٹنگ میں لگ گئے اور کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ امی اور چھوٹی بہن دن بھر ڈیکوریشن اور سیٹنگ میں لگے رہتے۔ ان دنوں میری ڈیوٹی شام 4 بجے سے 11 بجے تک تھی۔ گھر سے ایئرپورٹ ٹرمینل جہاں مجھے ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی 15 منٹ کے پیدل مسافت پر تھا۔ دن کو تو گرمی کی وجہ سے اس سفر میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی، لیکن رات واپسی پر بڑا مزہ آتا کیونکہ پورا راستہ گھنے دراز درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں میں ہلتے ہوئے پتوں سے پیدا ہونے والی آوازیں اور ان سے پھوٹنے والی خوشبو دل پر بہت اچھا اثر کرتی تھی، اور میں جان بوجھ کر اپنی رفتار آہستہ رکھتا تاکہ اس حسین موسم میں جنگل کے قدرتی فضا سے زیادہ فیضیاب ہو سکوں۔ اس طرح میں 15 منٹ کے بجائے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچتا۔ سب لوگ کھانے پر میرا انتظار کر رہے ہوتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور پھر ہم سب اطمینان سے سو جاتے۔ 2 3 مہینے تو اس نئے گھر میں بڑے آرام سے گزر گئے۔ پھر کچھ عجیب و غریب واقعات سے واسطہ پڑنے لگا۔ ہمارے دونوں بیڈ رومز کچھ اس رخ پر بنے ہوئے تھے کہ ان کی کھڑکیاں صحن میں کھلتی تھیں۔ صحن میں امی نے موتیا، رات کی رانی، گلاب اور کچھ اور خوشبودار پودے لگا رکھے تھے۔ ہم تازہ ہوا کے لیے صحن میں کھلنے والی کھڑکی کھلی رکھ کر سوتے تھے۔ اس طرح ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمروں کو معطر رکھتے تھے۔ امی اور چھوٹی بہن رافیہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، جبکہ میں اور میرا چھوٹا بھائی الیاس دوسرے کمرے میں۔ ایک رات رافیہ نے ڈر کر امی کو سوتے سے اٹھا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی ڈراؤنی سی عورت کھڑکی کے اندر ہاتھ ڈالے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ امی نے اٹھ کر فوراً لائٹ جلائی۔ ہم دونوں بھائی بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ صحن میں ہر طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ امی نے آیت الکرسی پر رکھ کر پھونکی اور کہا، چلو چل کر لیٹو، سوتے میں ڈر گئی ہو۔ کمرے کی لائٹ جلتی چھوڑ دی گئی۔ تب کہیں صبح کے قریب رافیہ سو سکی۔ امی اور ہم دونوں بھائی بھی تقریباً فجر کی اذان تک جاگتے ہی رہے۔ اگلے 2 3 دن خیریت سے گزر گئے اور کوئی خاص بات پیش نہیں آئی، اور ہم سب بھی تقریباً یہ واقعہ بھول گئے۔ ان دنوں چاند کی درمیانی راتیں تھیں اور دفتر سے واپسی پر جنگل سے گزرتے ہوئے زیادہ ہی لطف آ رہا تھا کیونکہ چاندنی کی وجہ سے ہر چیز نکھری نکھری لگتی تھی۔ میں اپنی ہی ترنگ میں مگن سیٹی پر ایک مشہور فلمی گانے کی دھن بجاتے ہوئے آہستہ روی سے راستہ طے کر رہا تھا کہ اچانک میرے آگے 3 طویل القامت اشخاص چلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں کیونکہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا، چنانچہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ افراد پہلے ہی سے میرے آگے چل رہے تھے یا اچانک ظاہر ہوئے۔ ویسے تو خیر یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی کیونکہ ہماری کالونی میں بنے ہوئے مکانات سے اکثر لوگ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جایا کرتے تھے، پھر رات سے صبح تک کی ڈیوٹی کے لیے اس راستے کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن ان کے طویل قد نے مجھے پریشان کر دیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ افراد چاند کی چٹکی ہوئی چاندنی میں صاف نظر آ رہے تھے، اور ان کے قد آس پاس کے درختوں سے بھی نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اطمینان سے چلتے ہوئے جنگل کے پار اس روڈ پر جو کہ جنا ٹرمینل سے پرانے ایئرپورٹ کی جانب جاتا ہے مڑ گئے۔ اس سڑک پر ایک پیٹرول پمپ بھی موجود ہے اور وہ سڑک بھی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی رہتی ہے۔
میں نے اپنی رفتار بڑھائی اور اس سڑک پر آ پہنچا کہ اسٹریٹ لائٹس اور پیٹرول پمپ کی روشنی میں دیکھ سکوں کہ یہ اتنے طویل قامت لوگ کون ہیں۔ لیکن کھلی سڑک پر دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ سڑک پار کر کے پیٹرول پمپ تک پہنچا، وہ بھی ویران پڑا تھا، یعنی کوئی گاڑی پیٹرول لینے کے لیے موجود نہ تھی۔ پمپ پر کام کرنے والے 4-5 ورکر سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس پمپ کے برابر سے ہی ایک گلی نکلتی تھی جس سے ہو کر میں اپنی کالونی میں آتا تھا، اور آتے جاتے ان ورکرز سے سلام دعا بھی ہوتی رہتی تھی۔ سب سے میں نے سلام دعا کی اور ان سے پوچھا، یار ابھی آدھا منٹ پہلے طویل قامت افراد اس سڑک سے مڑے تھے، آپ میں سے کسی نے انہیں دیکھا؟ ان ورکروں نے مائنہ خیز نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں تو، یہاں تو کافی دیر سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں گزرا۔ حیرت ہے، میں زیر لب بڑبڑایا، بابو صاحب، یہ تو شاہراہ عام ہے، یہاں سے تو طویل قامت اور پستہ قد ہر رنگ کا انسان گزرتا ہے۔ نصیر نامی لڑکے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کس کس کا حساب کتاب رکھیں گے؟ جائیں آرام سے سو جائیں، جتنا اس معاملے میں سر کھپائیں گے پریشان ہوں گے۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ نصیر کے لبوں پر رقصا تھی۔ میں کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا۔ گھر آ کر کھانا کھایا اور معمول کے مطابق بات چیت کر کے سو گیا۔ 2-3 دن بعد میری ڈیوٹی تبدیل ہوئی اور رات 11 سے صبح 8 بجے تک میں دفتر میں رہنے لگا۔ یہ بالکل اندھیری رات تھی۔ ایک روز رافعہ پھر چیخ مار کر سوتے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے وہی عجیب الخلقت سی عورت کھڑی کھڑکی سے ہاتھ اندر ڈالے کچھ ٹٹولتی محسوس ہوئی۔ امی نے فوراً اٹھ کر لائٹ جلائی تو صحن پار کرتی اس عورت کی ایک جھلک انہیں بھی نظر آئی، لیکن انہوں نے رافعہ کو اور الیاس کو یہ بات نہیں بتائی، ورنہ وہ بہت زیادہ ڈر جاتے۔ آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر دونوں پر دم کیا اور پھر تینوں نے یہ رات جاگ کر کاٹی۔ صبح میں جب دفتر سے لوٹ کر گھر آیا تو ایک انکہی سی بے چینی کا احساس ہوا۔ سب سے پوچھا، کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ نہا دھو کر جب ناشتہ کرنے کے بعد سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا تب امی آہستگی سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر روزانہ کی شادابی مفقود تھی، اس کے بجائے ایک گمبھیرتا سی طاری تھی۔ بیٹے غیاث، ذرا غور سے میری بات سنو۔ میں نے آج تک اس بات کو تم سے چھپائے رکھا کہ تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوگا اور تم صحیح طریقے پر ان گھریلو پریشانیوں کے باعث اپنی ڈیوٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے۔ اس وقت گھر میں صرف امی جان اور میں ہی تھے، کیونکہ رافعہ اور الیاس دونوں ہی اسکول جا چکے تھے۔ جی امی بتائیے، کیا مسئلہ ہے؟ میں غور سے سن رہا ہوں۔ بیٹے، جس دن سے ہم اس گھر میں آئے ہیں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب رافعہ چیخ کر سوتے سے اٹھ بیٹھی تھی تو میں نے سمجھا کہ نیند میں اس نے کچھ دیکھ لیا ہے، تو اسے سمجھا بجھا کر لٹا دیا، لیکن میں نے خود جاگتی آنکھوں سے اس عورت کو صحن میں لگے بلب کی روشنی میں دیکھا ہے۔ وہ دیکھنے میں کوئی ہندو عورت نظر آتی ہے۔ ساڑی اس کے جسم پر ہوتی ہے اور ماتھے پر چمکتی بندیا۔ وہ باقاعدہ کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر نیچے رکھی میز پر الٹ پلٹ کرتی ہے جیسے اسے کسی مخصوص چیز کی تلاش ہو۔ میں نے غور سے امی کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں تفکرات کے سوا کچھ نہ پا سکا۔ معاملہ اتنا سنگین ہے، یہ سن کر میں پلنگ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ امی جو آپ بتا نہ سکی ہوں؟ ہاں، جب تم لوگ سو جاتے ہو تو میں اکثر اٹھ کر صحن میں جھانکتی ہوں۔ 1-2 مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں نے صحن میں جھانکا تو کچھ کھوجنے کی کوشش کی تو وہی عورت صحن کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک عجیب انداز میں آوازیں جیسے کوئی ہو ہا ہا کرتا ہو نکالتے ہوئے بھاگتی نظر آئی، لیکن دوسرے کونے کی دیوار تک پہنچتے ہی محسوس ہوتا گویا اسے زمین نگل گئی یا آسمان نے اچک لیا۔ بس اس کے بعد ساری رات میں وظائف اور آیت الکرسی پڑھتی رہتی ہوں۔ امی، اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے مجھے کچھ بتایا تک نہیں؟ مجھے امی پر بے ساختہ پیار آیا۔ بیٹے، صرف اس لیے نہیں کہ تمہاری نئی نئی جاب ہے تم پریشان ہو جاتے، اور امی خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ میں نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ بیٹے غیاث، ایک بات اچھی طرح سن لو اور اسے دل میں بٹھا لو کہ یہ غیر مرئی طاقتیں ہوتی ضرور ہیں، لیکن اصل میں یہ کوئی طاقت نہیں۔ اصل طاقت خداوند قدوس کی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر یہ غیر مرئی چیزیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ایسی طاقتوں کے باوجود انکار ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اقسام کی مخلوق پیدا کی ہیں اور یہ بھی ان ہزاروں اقسام کی مخلوق میں سے ایک ہے۔ لیکن اچھی طرح سمجھ لو، یہ ڈرا دھمکا تو سکتی ہیں،
لیکن کسی انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اپنا ایمان اس بات پر مضبوط رکھنا کہ سب کچھ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اب مجھے چند دن قبل اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا، جب جنگل سے گزرتے ہوئے طویل القامت انسان مجھے نظر آئے اور سڑک پر پہنچتے ہی وہ گویا ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں نے پورا واقعہ امی سے گوش گزار کیا تو انہوں نے کہا، بیٹے، میں نے کہا نا کہ اللہ کی ہزاروں اقسام کی مخلوق اس دنیا میں موجود ہیں اور اپنے ذمہ واجب الادا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ بس تم اپنا کام کرتے رہو اور انہیں اپنا کام کرنے دو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ یہاں ویسے تو میں تم لوگوں کے لیے گرد آیت الکرسی اور صورتیں پڑھ کر حصار قائم کر دیتی ہوں، لیکن احتیاطاً تم لوگ خود بھی اپنے طور پر حصار قائم کر لیا کرو۔ اور دیکھو، رافعہ بہت چھوٹی اور ناسمجھ ہے، ایک تو اسے ان تمام باتوں کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، کہیں ڈر خوف اس کے دل میں نہ بیٹھ جائے۔ اور یہ تم نے سنا ہی ہوگا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، اس لیے تم دفتر میں کسی عمر رسیدہ اور ذمہ دار شخص سے بات کرنا کہ اگر وہ کسی ایسے بزرگ سے واقف ہوں جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکے تو ہماری بھی مدد کریں۔ اچھا امی، آپ قطعی فکر نہ کریں، میں آج رات میں ہی اس بات کا ذکر دفتر میں کروں گا، اللہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ اس رات کی ڈیوٹی میں اتفاقاً مولانا فضل حق صاحب ڈیوٹی سپروائزر کے طور پر موجود تھے۔ فضل حق صاحب بہت دیندار شخص تھے، نورانی شکل و صورت، سفید براق داڑھی اور 5 وقتہ نمازی۔ اس کے علاوہ وہ نماز کے بعد دیگر وظائف بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ شاید میری خوش قسمتی تھی کہ رات کی شفٹ کی ڈیوٹی پر سپروائزر نے انہیں اپنی کسی ذاتی مصروفیات کے بنا پر آج اپنی جگہ کام کرنے پر راضی کر لیا تھا اور میری ان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں مختصراً تمام صورتحال سے آگاہ کر کے ان سے مدد کی درخواست کی۔ چنانچہ انہوں نے صبح میرے ساتھ چل کر پہلے گھر دیکھنے کی بات کی۔ صبح وہ میرے ساتھ ہی گھر آئے، مختصر امی سے علیحدگی میں بھی بات کی، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے کافی دیر تسبیح پر کسی اسم اللہ کا ورد کرتے رہے۔ پھر وہ مصلے سے اٹھ کر اس کمرے میں آئے جہاں وہ عورت ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولا کرتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پانی کی وہ بوتل تھی جو دوران وظیفہ ان کے پاس تھی اور وہ کچھ پڑھ کر اس میں پھونکتے رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی کے چند قطرے کمرے کے چاروں کونوں میں ٹپکائے اور اسی طرح پورے گھر میں ہر کونے میں اس پانی کو چھڑکا، حتیٰ کہ صحن کے کونے اور بیرونی دروازے بھی اس عمل سے مستثنیٰ نہیں رہے۔ پھر آخر میں اسی کمرے میں دوبارہ آئے، کچھ پڑھا اور کمرے میں پھونکا اور بڑے غور سے دیواروں اور اس میز کو چیک کیا۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے ٹیبل پر سجے ہوئے چند لکڑی کے بنے ہوئے شو پیس میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ فضل صاحب، یہ کچھ شو پیسز ہیں جو میرے ایک دوست نے اپنے انڈیا، سری لنکا اور بینکاک کے دورے سے واپسی پر لا کر دیے تھے، لیکن ان پر کیا بنا ہوا ہے؟ یہ کچھ مورتی کی اشکال سے مشابہ ہیں۔ فضل حق صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ بہتر ہے کہ یہ سب آپ اتار کر کسی صندوق میں منتقل کر دیں، اور آپ ایک کام اور کریں، چاند کے چھپ جانے کے بعد اندھیری راتیں شروع ہونے والی پہلی جمعرات کو عشاء سے قبل مجھے پھر لے آئیں۔ میں پوری رات ایک مخصوص وظیفہ کروں گا، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مجھے خدا کی ذات سے پوری امید ہے کہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی اور تم سکون سے اسی گھر میں رہ سکو گے۔ اور ہاں، اس وقت تک جب میں دوبارہ آؤں، کسی بات سے خوف زدہ مت ہونا، ہو سکتا ہے وہ بلا آپ لوگوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کرے، لیکن آپ کا ڈرنا بالکل نہیں ہے، اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور آیت الکرسی کے حصار میں رہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اگلی 4-5 راتیں ہم پر بہت بھاری گزریں۔ صحن میں عجیب و غریب سی آوازیں ابھرتیں، جیسے بہت سے کتے بلیاں مل کر رو رہے ہوں۔ کبھی کبھی زور کے جھکڑے چلتے اور پھر ایسا لگتا جیسے کئی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں، لیکن ان کی آوازیں ہماری سمجھ میں نہ آتی کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اکثر اوقات وہی عورت ہو ہا ہا کرتی بے چینی سے صحن کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑتی نظر آتی، اور یہ سلسلہ رات گئے شروع ہو کر فجر کی اذان تک جاری رہتا، اور اذان کی آواز بلند ہوتے ہی ایسی خاموشی چھا جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ رافعہ اور الیاس بے حد خوفزدہ تھے، لیکن امی جان انہیں دلاسا دیتی رہتی اور میں اس صورتحال سے فضل حق صاحب کو آگاہ کرتا۔ پھر وہ جمعرات آن پہنچی جس کا ذکر فضل حق صاحب نے کیا تھا۔ اس روز مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہی ہمارے گھر پہنچ گئے۔
نماز ہمارے گھر پر ہی ادا کی اور پھر عشاء سے کچھ دیر پہلے تک کلام پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور رافیہ کو پڑوس والے گھر بھیج دیا گیا کہ وہ خوفزدہ نہ ہو جائے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ہم اس کمرے میں آ گئے جہاں وہ عورت کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کرتی تھی۔ مجھے، امی اور الیاس کو فضل حق صاحب نے ایک دائرہ کھینچ کر اس میں بیٹھنے کی ہدایت کی اور سمجھا دیا، خواہ کیسا ہی منظر نظر نہ آئے، خوف زدہ نہ ہونا اور نہ اس حصار سے باہر نکلنا، کیونکہ حصار سے میری اجازت کے بغیر باہر نکل آنا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بلا تمہیں مختلف حربے استعمال کر کے حصار سے باہر آنے پر مجبور کرے گی، لیکن ڈرنا ہرگز مت، کیونکہ جو کچھ تمہیں نظر آئے وہ صرف فریب نظر ہوگا اور میرا عمل خراب کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے خود اپنے آپ کو بھی ایک دائرے کے اندر قید کر لیا اور کچھ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک رات کے 12 بجے اچانک کمرے کی لائٹ بجھ گئی اور پھر ایک ہیولا سا کمرے میں داخل ہوا۔ لگتا تھا کہ دھوئیں نے کسی انسان کی شکل اختیار کر لی ہے۔ کچھ دیر بعد جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ ہیولا واضح نظر آنے لگا۔ یہ ایک 20-22 سالہ عورت تھی، دبلی پتلی، کامنی سی سفید رنگت، ماتھے پر سرخ بندیا اور سرخ ہی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کے دراز بال کھلے ہوئے تھے جو اس کی کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ دیکھنے میں وہ ایک حسین سراپے کی مالک تھی۔ میں بڑی محیط سے ٹکٹکی باندھے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ چند لمحے اسی طرح خاموشی سے گزر گئے، پھر وہ گویا ہوئی، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور مجھے کیوں طلب کیا گیا؟ ابھی معلوم ہو جائے گا، پہلے تو یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ فضل حق صاحب نے وظیفہ روک کر سوال کیا۔ کامنی کماری۔ لیکن تمہارا اس سے کیا غرض؟ مجھے غرض ہے، کیونکہ ناحق ان معصوموں کو تنگ کر رکھا ہے تم نے۔ تو کون ہوتا ہے مجھ سے باز پرس کرنے والا؟ اس مرتبہ کامنی کماری کے لہجے میں کاٹ سی محسوس ہوئی۔ اس کی آواز کسی سانپ کی پھنکار سی مشابہ تھی۔ مجھ سے سوال نہ کر، صرف میرے سوالوں کے جواب دے، ورنہ سوال کرنے کے قابل نہ رہ پائے گی۔ شاید تو میری طاقت سے واقف نہیں۔ اس مرتبہ کامنی کماری نے ایک کہکہا لگایا، مجھے تیری شکتی سے کوئی غرض نہیں۔ کیا یہ لوگ معصوم ہیں؟ طنزیہ لہجے میں پوچھا گیا۔ ہاں معصوم ہیں، انہوں نے جب تیرا کچھ نہیں بگاڑا تو پھر کیوں انہیں تنگ کر رہی ہے؟ زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کر، میں جا رہی ہوں، تیرے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ کامنی کی روح نے دروازے کا رخ کیا ہی تھا کہ فضل حق صاحب نے اس کی جانب کچھ پڑھتے ہوئے پھونک ماری۔ کامنی کماری کی روح ایک لمحے کے لیے ایک شعلہ سا بن گئی، لیکن فوراً ہی اپنی اصل روپ میں لوٹ آئی۔ دیکھ، تو جو کوئی بھی ہے، مجھے جانے دے کہ میرا تجھ سے کوئی جھگڑا نہیں، ورنہ پھر ان کی خیر نہیں جن کے لیے تو میرے مقابلے پر آیا ہے۔ کامنی کماری براہ راست فضل حق صاحب سے مخاطب ہوئی۔ میرا بھی تجھ سے کوئی جھگڑا نہیں، صرف یہ بتا دے کہ انہیں تنگ کیوں کرتی ہے۔ تو باز نہیں آئے گی؟ اس مرتبہ وہ روح ہمارے حصار کی جانب بڑھی اور پھر اچھل کر پیچھے ہٹی، جیسے اس کا پاؤں کسی برقی تار سے ٹکرا گیا ہو۔ ایک طویل ہو کامنی کماری کے ہونٹوں سے نکلی۔ اب پہلے تم سے ہی نمٹنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی کامنی کماری کی روح نے ایک انتہائی بھیانک روپ اختیار کر لیا۔ میں اور امی اس بھیانک روپ کو دیکھ کر لرز گئے اور شاید حوصلہ چھوڑ کر باہر کی جانب نکل بھاگتے کہ فضل حق صاحب نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں مخاطب کیا، غیاث ڈرنا مت، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک تم حصار میں ہو۔ ان کی آواز سن کر جان میں جان آئی اور میں نے امی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اچھا تو اب سنبھلو۔ کامنی کماری نے اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر ایک مکروہ سا کہکہا لگایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہماری جانب مڑی تو رافیہ کے بال پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے ہمارے حصار کے نزدیک لے آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، بانچیں پھیل کر اچانک بھیانک انداز اختیار کر چکی تھیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار لمبا سا چھرا تھا جو اس نے انتہائی بے دردی سے رافیہ کے پہلو میں داخل کیا۔ ایک بے ساختہ آواز رافیہ کے منہ سے نکلی اور اس کے پہلو سے خون کی دھار سی پھوٹ پڑی، جسے دیکھ کر میں اور امی اپنے حواس کھو بیٹھے اور اٹھ کر رافیہ کی جانب دوڑنے ہی لگے تھے کہ فضل حق صاحب نے گرج دار آواز میں ہمیں تنبیہ کی، یہ صرف فریب نظر ہے، ہوشیار، حصار سے باہر نہ نکلنا ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ہم تینوں بروقت سنبھل گئے۔ یہ اخبار خالی جاتا دیکھ کر اس مرتبہ کامنی کماری کی روح نے کہا، اب بھی وقت ہے، باہر آ جاؤ اور اس لڑکی کو بچا لو۔
ورنہ اب تمہارے ہی سامنے اس کی بوٹی بوٹی کھا جاؤں گی۔ امی کپ کپا کر رہ گئیں اور ساتھ ہی فضل حق صاحب کی آواز پھر گونجی، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر گزر۔ کہاں ہے تیری شکتی؟ یہ گیدڑ بھبکیاں کیوں دے رہی ہے؟ پہلے ان سے نمٹ لوں پھر تجھے اپنی شکتی دکھاتی ہوں بڈھے۔ کامنی کماری کی روح ہررائی۔ پھر اس نے ہمارے سامنے ہی رافعہ کا سر اس چھرے کے وار سے تن سے جدا کر دیا۔ بیک وقت ہم تینوں کی چیخیں اور فضل حق کی تنبیہ گونجی، بچوں یاد رکھو، صرف فریب نظر ہے اور کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کچھ بھی نہ تھا اور کامنی کماری کی روح بھی کچھ پریشان سی نظر آئی۔ مجھے جانے دو، اس نے فضل حق صاحب کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا۔ ضرور جاؤ، لیکن پہلے بتاؤ کہ تم اس گھر میں کیا ڈھونڈتی پھر رہی ہو اور انہیں ناحق کیوں تنگ کرتی ہو؟ اچھا تو سنو، میں ذات کی ہندو ہوں، اچھوت ذات کی ہندو۔ ہمارے دھرم کے مطابق اچھوت ذات کی روح پر لوک نہیں جاتی، بلکہ یہیں بھٹکتی رہتی ہے، اپنے بر ہمارے نجات کے لیے پرارتھنا کرتے رہتی ہے۔ میں بھی برسوں سے یہاں اسی گھر میں مقیم ہوں۔ ہمارے بھگوان کی بہت سی مورتیاں ہیں جن کے سامنے پرارتھنا کرتی ہوں، لیکن جب سے یہ لوگ اس گھر میں آئے ہیں نامعلوم کیوں گھر میں رات کو داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ ملیچ ناپاک لوگ ہیں نا، شاید اسی لیے اس گھر میں میرا داخلہ بند کر دیا ہے۔ او بے وقوف عورت، سن لے، ملیچ یہ لوگ نہیں بلکہ تو ہے۔ یہ تو پاک صاف لوگ ہیں جو کہ خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں اور اس کا پاک نام لے کر رات کو اپنے گھر حصار قائم کرتے ہیں تاکہ تم جیسی ناپاک اور ملیچ ارواح خبیثہ گھر میں داخل نہ ہو سکیں۔ وہی ذات واحد جو تمام کائنات کا مالک ہے، وہی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ تمہارے ناپاک منتروں کی طرح کا کوئی منتر نہیں، بلکہ اسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس میں اس ذات واحد کی پاکی اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ اچھا جو بھی ہے، اب تم مجھے جانے دو۔ اس طرح نہیں، پہلے تو ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر آج کے بعد اس گھر کا رخ نہیں کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں برسا برس سے اس گھر میں مقیم ہوں، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ یہ ملیچ لوگ ایک دن اس گھر کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی ملیچ میرے اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اچھا، تو اس طرح نہیں مانے گی؟ یہ کہہ کر فضل حق صاحب نے کچھ اور پڑھ کر اس کی جانب پھونک ماری اور پھر ہم دم بخود رہ گئے، جبکہ ایک شعلہ سا کامنی کماری کی جانب لپکا اور پھر وہ چیختی چلاتی کمرے میں ادھر سے ادھر بھاگنے لگی، کبھی دائیں جانب جھکتی کبھی بائیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آگ کا شعلہ نہ ہو، کوئی ہنٹر ہو جو اس کے جسم پر مسلسل برس رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو اس کی زد میں آنے سے بچا رہی ہو۔ یہ تماشا تقریباً آدھے گھنٹے سے زائد عرصے تک چلتا رہا اور پھر کامنی کماری کی روح تھک کر چیخ پڑی، بس کرو بس، میں وچن دیتی ہوں اب ان لوگوں کو تنگ نہیں کروں گی، مجھے جانے دو۔ میں برہما اور اپنے 44,44,000 دیوی دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، لیکن یہ تمہاری بہت زیادتی ہے۔ یہ علاقہ بہت سالوں پہلے شمشان گھاٹ تھا، میری چتا یہیں جلائی گئی تھی اور میں جب سے یہیں آباد ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ شمشان گھاٹ نہیں، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بستی ہے، انہیں چین سے یہاں رہنے دو۔ اچھا اب تم جاؤ، اپنے دیے ہوئے وچن کا خیال رکھنا۔ جانے سے پہلے میری ایک اچھا پوری کر دو۔ بولو کیا اچھا ہے تمہاری؟ میری مورتیاں یہاں ہیں جن کی تلاش میں یہاں آئی تھی، وہ مجھے لے جانے دو۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مورتیاں لے جاؤ، لیکن پھر کبھی کسی آباد علاقے کو اپنا مسکن بنانے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی کسی کو ستانے کی۔ فضل حق صاحب نے اسے اجازت دیتے ہوئے ہمیں بھی اللہ کا نام لے کر حصار سے باہر آنے کی ہدایت کی۔ اب کامنی کماری نے سب سے پہلے تو میرے لائے ہوئے ڈیکوریشن پیسز اٹھائے، اس کے بعد اس کمرے میں کونے میں رکھی الماری اپنی جگہ سے کھسکائی، ایک ٹوائے اپنی جگہ سے ہٹا کر اس میں پیدا شدہ خلا میں ہاتھ ڈال کر 3-4 مورتیاں اور نکالیں اور باہر دروازے کا رخ کیا۔ باہر جانے سے پہلے وہ ہم لوگوں کی جانب مڑی، اور میری طرح سینکڑوں بے چین آتمائیں اس علاقے میں گھومتی رہتی ہیں، ان کا تم کیا کرو گے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کسی بھی مظلوم کو ستانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے کسی نیک بندے کو مامور کر دے گا، فضل حق صاحب نے کہا، اور اس کے بعد بیرونی دروازہ کھولا اور کامنی کماری کی روح جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ بیٹے غیاث، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان اس بلا سے چھوٹی۔ بہت شکریہ فضل حق صاحب، بیک وقت میرے اور امی کے منہ سے نکلا۔ شکریہ کی اس میں کیا بات ہے؟ شکریہ تو اس رب جلیل کا ادا کریں جس نے ایسی ایسی مخلوق بھی تخلیق کی ہے
اور ان سے نجات دلانے کے لیے ہم جیسے کمزور اور گناہ گار انسانوں کو اپنے علم سے نوازا ہے۔ عین اسی وقت فضا میں آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک تو سب سے بڑا ہے میرے مالک، امی جان نے بے ساختہ کہا۔ اس کے ساتھ ہی فضل حق صاحب نے امی سے اجازت لی اور قریبی مسجد میں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے روز دفتر میں نے فضل حق صاحب کا مزید شکریہ ادا کیا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ علم کب اور کس طرح حاصل کیا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا غیاث، تم مجھے کیا کوئی جادوگر سمجھ رہے ہو جو جنتر منتر جانتا ہو؟ نہیں بیٹے، یہ تو صرف خدا کا کرم ہے کہ اس نے مجھے قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کی۔ اس کتاب مقدس میں سب کچھ موجود ہے، بس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے پریشان حال بندوں کی مدد کرنے کا کام لیا ہے مجھ سے۔ دوسرا سوال یہ تھا، آخر آپ نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا، اور کیا وہ دوسرے لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی؟ بیٹے، پہلے تو وہ زندہ کب ہے جو میں اس کو ختم کرتا؟ دوسرے، اللہ تعالیٰ اپنے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات پیدا کی ہیں، اور وہ ان میں سے ہر ایک سے علیحدہ کام لیتا ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے کاموں میں دخل دینے والے؟ اس طرح اس معصوم اور نیک فیملی کو اس چڑیل سے آزادی مل گئی۔